میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ اپنے 4 طلبہ کو 1 منٹ کے اندر ایک نصیحت کر دوں. وہ یہ ہے کہ اے ناویدو، کہ اے منانو ناوید اور وسائل اعداد، اے منانو ناوید اور وسائل اعداد، تجھ کو لاکھوں سلام، تجھ کو لاکھوں سلام دے رہا ہوں. تجھ کو ایک پیغام کہ نہ ہو تجھ سے کوئی ایسا کام، دے رہا ہوں تجھ کو ایک پیغام کہ نہ ہو تجھ سے کوئی ایسا کام ہو تجھ سے کہ ہو جس سے تم اور ادارہ بدنام، ہو تجھ سے کوئی ایسا کام کہ ہو جس سے تیرے اور والد کا نام. تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام. میں بہت ماشاءاللہ. عبد الستار المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کو میں دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں 10 منٹ اور تکلیف نہیں مانیں گے کیونکہ یہ آپ ہی کا کام ہے. آپ کسی بھاری ہو گئی سمجھیے بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ. جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو ماشاءاللہ. ایک کرسی بڑھا دے. اے بابو ڈاکٹر صاحب کرسی بڑھائی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررة الکرام. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدر جلسہ اور واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ، طلباء و حفاظ اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پیاری مسلم ماں اور بہنوں، آج کا یہ خوبصورت پل اور یہ دن بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی یہ رات خوبصورت رات ہے. یقین مانیے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے. وہ والدین، وہ اساتذہ، وہ ادارے جن کو قرآن مجید کو حفظ کروانے میں، ان کے سینوں میں محفوظ کرنے میں معاون اور ممدد ثابت ہوتے ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھ کر بھی پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور فائدہ اللہ نے رکھا ہے. دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو اگر سمجھ کے نہ پڑھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایک واحد کتاب ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھ کے بھی پڑھا جائے تو اس کا ثواب اور اللہ نے فائدہ رکھا ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حروف کی مثال دی کہ ان کی معانی بھی نکلتا ہے. جیسے الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہ 3 حروف ہیں. ایک حافظ اور اگر ایک انسان، ایک بندہ اگر الف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو ہم 10 نہیں دیتے. اور اگر الف بھی پڑھا، لام بھی پڑھا، میم بھی پڑھا، 30 نے کیا. اللہ اس بندے کے کھاتے میں 30 نے کیا ڈالتا ہے. لیکن اللہ اکبر، غور کیجئے، وہ حافظ قرآن جو پورے قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی جھولی میں کتنی نیکیاں ڈالتا ہے. ایک بندہ کبھی کبھار پڑھتا ہے، وقتاً فوقتاً پڑھتا ہے،
اور تھوڑا بہت پڑھتا ہے، لیکن وہ حافظ قرآن جو پورے قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے کھاتے میں، اس کی جھولی میں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور یہ صاحب قرآن کے لیے یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں، یہ آفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس حافظ کو سمجھ میں بھی آئے تو اللہ نے ثواب رکھا ہے، کیا پڑھتے چلے جاؤ اللہ ثواب دیتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آج کا دن اور یہ بزم، یہ جلسہ، یہ تقریب، دستار بندی و تقسیم جوائز انعامات کے عنوان سے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک عجیب عظمت ہے، قرآن مجید کی ایک عجیب عظمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب اسٹیج لگتا ہے، دنیا میں جب اسٹیج لگتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہے، کسی کے یہاں شادی ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے یہاں آتے ہیں اور اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، اور اس دلہا کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں، اس دلہا کے گلے میں پیسوں کے نوٹ کے ہار ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 1000 بندے کے سامنے، لاکھوں بندے کے سامنے کسی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر آپ کے بعد آنے والے قیامت تک جو ہے جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے حافظ قرآن کے والد کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس حافظ قرآن کے والد کے سر پہ حدیث میں آیا ہے مولانا سعید صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس حافظ قرآن کے والد کے سر پہ اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا۔ یہ حافظ قرآن کی اعزاز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی برکت کی عظمت کا دیکھیے کہ قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا دن ہوگا، پوری دنیا کے سامنے، پوری مانوتا انسانیت کے سامنے ایک ہستی کو لائے گا، حافظ قرآن کے والد کو بلا کر کے لائے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج پہنائے گا۔ اللہ، یہ خوش نصیبی ہے، یہ حافظ قرآن کے والد نہیں۔ کیوں ایسا کہ ایک حافظ قرآن کے والد جاں فشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، رات دن پیسہ یکجا کر کے اپنی پوری زندگی کی کمائی جو ہے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے پہ لگا دیا، اس کا انعام، اس کا صلہ جو ہے اللہ رب العالمین پورے مانوتا انسانیت کے سامنے جو ہے اس حافظ قرآن کے والد کے سر پہ تاج پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، کہ جب دنیا کے اندر مسجد بنتی ہے، عالیشان مسجدیں بنتی ہیں، لوگوں کے اندر چلی گوئیاں ہوتی ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، عالیشان یہ خوبصورت مسجدیں بنی ہے، اس مسجد کے اندر امامت کون کرے گا؟ اس مسجد کے اندر امامت کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام اس ممبر محراب کو سنبھالے گا جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قریب گھرانے سے اٹھنے والے بچے جو قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اکبر، وہ بچہ اپنے حفظ قرآن سے، حسن صوت سے، اپنی سریلی آواز سے جو ہے
दुनिया को मुअत्तर करता है और पूरी दुनिया देखती है कि एक गरीब घराने से उठने वाले हाफिज कुरान को याद करने से पहले इन बच्चों को कोई नहीं जानता था, इसके माँ को बाप को कोई नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह अकबर इस कुरान को याद करके इसको ये मकाम दिया कि जब मस्जिद बनती है हाफिज कुरान जो है इमामत को संभालता है और दुनिया समझती है ये फला का बेटा है, ये फला का बेटा हाफिज कुरान है। और इस इमाम के पीछे, इस हाफिज कुरान के पीछे दुनिया के हजारों लाखों डॉक्टरों, इंजीनियर, ओवरसीयर और बहुत सारे एडवोकेट जो है इस हाफिज कुरान के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ते हैं। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की अजमत है मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों मैं हाफिज कुरान के वालिदैन से भी कहूंगा कि अल्लाह ने आपको मकाम दिया है, आपने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं। ये कुरान की अजमत है, इसकी बरकत है कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भी सिला दे रहा है कि आपको दुनिया नहीं जानती थी, आज आपके बच्चे से हाफिज कुरान बनने से आपको समाज के अंदर सुकून अता करेगा, समाज के अंदर आपकी इज्जत मिलेगी। कहेगा कि देखो ये हाफिज कुरान की माँ है, ये हाफिज कुरान के अब्बू जा रहे हैं, इसका एहतराम किया जाए, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाए, उन्हें इज्जत दिया जाए, उन्हें सम्मान किया जाए। ये आपको अल्लाह ने दुनिया के अंदर मकाम दिया है और आखिरत में जो मकाम अल्लाह ने दिया कि अल्लाह अपने हाथ से आपके सर पे ताज पहनाएगा। इसलिए मेरे अजीजों वक्त इजाजत नहीं देता है, मैं कहना चाहता हूँ कि हाफिज कुरान अपने बच्चों को बनाइए, अपने बच्चों को बनाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम 5 जिला का दौरा करता हूँ, मोहतरी, धनुषा, सिरा, सप्तरी, झापा का मैं दौरा किया। इस मशरिक के अंदर इस जैसा इदारा शोबे तहफीज का मशरिक के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा कि बिल्कुल नज़्म व नस्र, बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में शोबे तहफीज की पढ़ाई होती है पढ़ाई हर जगह, लेकिन इस अंदाज में मुनज़्ज़म शक्ल में बिल्कुल तरतीब के साथ और खूबसूरती के साथ जो पढ़ाई होती है शोबे तहफीज की, इस मशरिक में कोई ऐसा इदारा नहीं है। इसलिए मेरा जीजो ये इदारा, ये जामिया शम्सुल हुदा आपका इदारा है, ये कौम का इदारा है। इस इदारे के ऊपर कोई आंच आ जाए, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस इदारे के ऊपर आंख दिखाने वालों को आंख निकाल लेंगे, क्योंकि आपका इदारा है, आपकी पहचान इस इदारे से होती है, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान इस इदारे से है, आपके ईमान की, आपके इस्लाम की, आपकी तौहीद की हिफाजत जो है ये इदारा करता है। इसलिए मेरे अजीजों इस इदारे के अंदर जो भी परेशानियां हो, जो भी दिक्कतें हो, आप उसको मुकाबला करने के लिए तैयार रहें और अपने जेब ख़ास से जो है अपनी अतियात, सदक़ात, खैरात से इस इदारे में जो है आप काम करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी अता फरमा। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस इदारे के जो मुहसिनीन हैं, जो अरकान हैं, जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला उनके सेहत के अंदर जो है खैर व बरकत अता फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा। और अल्लाह ताला आमीन या रब्बल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह अज़नल जज़ा। सजाए हैं अल्लाह ताला इनको अच्छा सच्चा पक्का जो है हाफिज कुरान बनाए और वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।